رب العالمین رک جانا اکل و شرب سے رحماں کے لیے مشکل نہیں ہے مرد مسلمان کے لیے شغل جگالی وقف ہے حیوان کے لیے احکام جہد و صوم ہے انسان کے لیے مقصود آزمائش عشق حقیقی ہے رمضان امتحان ہے ایمان کے لیے قرآن رمضان میں نازل ہوا جبھی مخصوص رمضان ہے قرآن کے لیے مخصوص حسنات کی خاطر ماہ صیام اس میں کوئی جگہ نہیں ہے شیطان کے لیے نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب کے کتاب قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ اس میں سے سورۃ القدر خطبے کے اندر تلاوت کی ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کو صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہمارے اندر رواں رواں ہے آج جمعۃ المبارک رمضان المبارک کے مہینے کا تیسرا جمعہ ہے اور ماہ رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے دوسرا عشرہ آج مکمل ہو جائے گا میرے پاس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں پہلا عشرہ ہے برکت کا دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا اور تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا تو ہر انسان
اس کوشش کے اندر ہے کہ رمضان با برکت و با عظمت والا مہینہ ہمارے اندر جو موجود ہے اس کی برکتیں ہم لوٹا چکے ہیں، اس کی مغفرتوں کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہے کہ تیسرا عشرہ جس وقت ہمارا گزرنے لگے گا ہم انشاءاللہ العزیز تمام گناہوں سے بچ کر جہنم سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف ہر مسلمان آدمی پر سنت ہے، اور سنت موقعہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے اور بستی میں سے کوئی ایک آدمی بھی مسجد کے اندر ٹھہر جائے اعتکاف کی نیت سے تو پورے محلے والے اور بستی والے ان سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرہ رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہر جانے کو۔ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے پورا سال غلطیوں کوتاہیوں کے اندر زندگی گزار کے اس کی چکی کے اندر پس کر ایک مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے جس مہینے کے اندر سارے کام کاج چھوڑ کر، سارے کاروبار چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور نیت کر لیتا ہے نویت سنت الاعتکاف کہ میں نے آج اعتکاف سنت کی نیت کی ہے، اور یہ نیت ایسی کی ہے کہ دنیا سے میرا رابطہ اور تعلق ختم ہو چکا ہے، اب میرا رابطہ اور تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہو۔ اسی طرح آخری عشرے کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ رمضان جا رہا ہوتا ہے تو میرے پیغمبر عبادت کا معمول اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، خاص کر آخری عشرے کی 7 راتوں کے اندر زیادہ تر عبادت کیا کرتے تھے اور سوتے بہت کم تھے۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کریم نے ایک رات ایسی بنائی ہے جس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی اس بات پر گواہ ہے، ساری سال کی راتیں اکٹھی کر لی جائیں لیکن ایک لیلۃ القدر شب قدر والی جو رات ہے اس رات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیلۃ القدر، لیلہ کہتے ہیں رات کو اور قدر کہتے ہیں اندازہ لگانا۔ تقدیر کے معنی میں لیا جائے تو اس کے معنی بنتے ہیں کہ
فرشتے جس وقت اس رات میں نزول ہوتا ہے، اترتے ہیں، اس وقت ان کو انسانوں کے نامہ اعمال جو پورے سال کے اگلے سال کے ہوتے ہیں وہ ان کو لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی قدر کا یہ ہوتا ہے کہ عظمت والی رات ہے، شرف والی رات ہے اور عزت والی یہ رات ہے۔ تفسیر معرف القرآن اٹھائیے، اس کے اندر یہ معنی لکھا ہوا ہے کہ یہ رات اتنی عظمت والی ہے، اتنی شرف والی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بھی اشرف المخلوقات کہلایا ہے۔ انسان کو رتبہ اور شان اس لیے ملی ہے کیونکہ انسان کے لیے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آنے والی شب قدر کی قدر والی رات، اور اس کی شان اللہ کا قرآن خود بیان کرتا ہے کہ یہ کتنی شان والی اور کتنی عظمت والی یہ رات ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا وما أدراك ما ليلة القدر۔ میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات والوں کو بتا دیجئے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ کتاب قرآن مجید جو میرے پیغمبر تیرے اوپر نازل کی ہے، اِنَّا حروف مشبہ بالفعل ہے، پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ پھر لیلۃ القدر کس مہینے کے اندر ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوئی۔ اب رمضان المبارک کے اندر جو لیلۃ القدر آ گئی، اب لیلۃ القدر رمضان کے مہینے کے اندر موجود ہو تو رمضان المبارک والا مہینہ ہی قرآن والا مہینہ ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کس نے بتایا آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے، ایسی عظمت والی رات ہے، سارے سال کی راتوں کے اندر ہم عبادت کرنے لگ جائیں، عبادت کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، لیکن اس رات کی عبادت کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 سال کی عبادتوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے۔ اب یہ رات کی شان ہو گئی، اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
معراج کی رات میں اس رات کا علم دیا گیا تھا۔ جب معراج سے واپس آئے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپس کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کے پاس جاتے ہیں، دونوں کے اندر لڑائی جھگڑا ختم کرواتے ہیں، صلح کراتے ہیں۔ اتنے میں لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے اندر صلح ہو جاتی ہے۔ ادھر سے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو لیلۃ القدر والی رات کا تعین تھا، وقت تھا، اور اس رات کا جو ٹائم تھا وہ میرے پیغمبر سے بھول جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او کائنات والو، میری امت والو، او میرے صحابہ کرام، اگر تم نے لیلۃ القدر کی رات کا انتخاب کرنا ہے تو رمضان المبارک کے آخری 7 عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ اس رات کی شان یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں، اور فرشتوں میں سے زیادہ تر شان والا فرشتہ والروح جبرائیل امین بھی زمین کے اوپر تشریف لے آتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے اس لیے آتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر جو لوگ مسلمان روزہ رکھنے کے بعد تراویح کے اندر رات کو قیام کرتے ہیں، ایک تو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی لیلۃ القدر والی رات کے اندر قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کی حالت کے اندر قیام کرتا ہے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، عبادت کے اندر اپنی رات گزار دیتا ہے، اللہ کریم کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اس رات کو، لیلۃ القدر والی رات کو، جس وقت انسان عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اس وقت فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین بھی اپنی جماعت اور گروہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ مفسرین لکھتے ہیں فرشتوں کو گروہ در گروہ آنا زمین پر، وہ ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو رات ساری عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ ہر کام سے، ہر کام کاج کو چھوڑ کر جو رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان پر سلامتیوں کی دعائیں کرتے ہیں، رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ رات کس وقت تک ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، رات کے شروع ہونے سے لے کر جس وقت فجر طلوع ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تک یہ رات کا وقت رہتا ہے۔ اور اس رات کو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخری رمضان المبارک کا عشرہ
ان میں سے جو 7 راتیں ہیں ان میں سے لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اور 7 راتیں کون سی ہیں؟ ایک تو رمضان المبارک 21 رمضان المبارک کی جو رات ہے، دوسری 23 رمضان کی، تیسری 25 رمضان کی، چوتھی 27 اور پانچویں 29 رمضان المبارک کی جو رات ہے، اس رات کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا اور عبادت کا معمول بناؤ۔ آج ہمارے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر رمضان المبارک ہے، پتہ نہیں کل ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، ہماری زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے دعاؤں اور اپنے التجاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اور آخری بات، آج جمعۃ المبارک 20 رمضان ہے اور 21 رمضان کی رات جس وقت شروع ہوتی ہے، میرے پاک پیغمبر آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ بر وقت اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے سنت اعتکاف فرمانے کے لیے مغرب کی نماز سے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز مسلمانوں پر اور زیادہ واجب کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان کو دینا ضروری ہے اور یہ واجب ہے، چاہے وہ عید کے ایک دن پہلے ہی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں نابالغ بھی شامل ہیں، بالغ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کے اندر مقدار علماء کرام کی مجموعی طور پر اسلام آباد اور پنڈی کے جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، انہوں نے باہمی مشورہ کرتے ہوئے مختصر سی جو مقدار گندم کی جو ہمارے اندر رائج ہو رہی ہے، جو کا ہمارے اندر رواج نہیں ہے، کھجور کا، کشمش کا ہم اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے، تو گندم بہت ہی کم اور مختصر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو باہمی مشورے سے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس بار سن 1443 ہجری بمطابق 2022 رمضان المبارک کو جو صدقہ فطر کی گندم کی مقدار ہے احتیاطاً 2 کلو 160 روپے بنتا ہے، تو اس مقدار کو ہر مسلمان کو دینا واجب ہے، اور یہ خاص کر عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مالوں میں سے ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اپنا دینی ادارہ جامعہ حفصہ تعلیم النساء کے اندر بہت ضرورت ہے صدقات کی، زکوٰۃ کی۔ جو لوگ مستحق ہیں ویسے بھی امداد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کا مال و دولت کو کبھی ضائع نہیں کرتا، الٹا دگنا اس کے اندر ترقی اور اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔